الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں، آج آپ لوگوں کے سامنے میں ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں بڑے بڑے دیندار لوگ اور کافی پڑھے لکھے لوگ بھی غفلت برت رہے ہیں، کوتاہیاں ہو رہی ہے. اور اس ٹاپک پر میں نے کچھ مہینوں پہلے جمعہ میں بھی بیان کیا تھا، لیکن وہاں ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، اس لیے جلدی جلدی بیسک باتیں بیان کر دی تھی. آج میں چاہتا ہوں ذرا اس ٹاپک پر تفصیل سے آپ کے سامنے بات کروں. اور میرا ٹاپک یہ ہے، بیان کا عنوان یہ ہے کہ اسلام میں میراث کے تقسیم کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے. گویا انہیریٹنس اور انہیریٹرز کے بارے میں ہماری شریعت ہمیں کیا بیان کرتی ہے، اس کے متعلق آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات، جب ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی مرحوم کوئی مرحومہ، جیسے ہی وہ دنیا میں آنکھ بند کر لیتے ہیں، جو کچھ بھی مال دولت جائیداد پراپرٹی گولڈ سلور کو وہ چھوڑ کر جاتے ہیں، اس میں 4 حقوق ہماری شریعت میں وابستہ ہو جاتے ہیں.
4 حقوق ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے. سب سے پہلا تو یہ کہ جو مال انہوں نے چھوڑا ہے اس مال میں سے ان کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے. جو کچھ بھی پراپرٹی مال بیلنس چھوڑا ہوا ہے پہلے کفن دفن کا انتظام کیا جائے. اور ہم جانتے ہیں کہ کفن اور دفن کا خرچ کوئی معمولی نہیں ہے. قبر کی جگہ کو خریدنا ہے, کفن کا انتظام کرنا ہے. تو یہ جو تکفین اور تدفین کا انتظام ہے وہ مرحوم یا مرحومہ کے مال میں سے لیا جائے. اور ایک بات یاد رکھے کہ اگر وہ مرنے والی عورت ہے, عورت کا انتقال ہوا ہے, تو پھر وہ جو تکفین اور تدفین کا خرچ ہے وہ شوہر کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے. عورت کے مال سے نہیں نکالا جائے گا. اس کا جو شوہر ہے جس کی رسپانسبلٹی ہے اپنی بیوی کے خرچ کی, تو شوہر کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنی مرحومہ وائف کے تجہیز اور تکفین کا وہ انتظام کرے. بہرحال اگر مرحوم ہے, مرحومہ ہے کہ مرحومہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اب مرحومہ کا انتقال ہوا, یا مرحوم ہے اس کا انتقال ہوا ہے, تو اس نے جو مال چھوڑا ہے اس میں سے تجہیز اور تکفین کا انتظام کیا جائے گا. ہاں اگر اولاد یہ کہتی ہے یا قریبی رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ نہیں مرحوم کے مال کو ٹچ مت کرو, مرحومہ کے مال کو ٹچ مت کرو, ہم اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں, تو سبحان اللہ, اگر کوئی مرحوم اور مرحومہ کے لیے ان کی اولاد نے, رشتہ داروں نے تجہیز اور تکفین کا, قبر کا انتظام کر دیا تو بڑی اچھی بات ہے. ورنہ اصول یہ ہے کہ مرحوم کے مال میں سے, مرحومہ کے مال میں سے اس کے تجہیز اور تکفین کا انتظام کیا جائے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ جو شراؤڈ خریدا جائے گا, جو کافن لیا جائے گا, اس میں کم سے کم خرچ کیا جائے. بہت شاندار کافن لانے کی اور بہت دھوم دھام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ وصیت کر کے گئے کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرے اپنے کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا, نئی چادر مت لے کر آنا, نئی چادر کسی اور غریب کے کام آ جائے گی. تو اس بنا پر سادگی کے ساتھ میں کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے. اس کے بعد میں دوسری چیز ہے کہ مرحوم یا مرحومہ نے جو قرض چھوڑا ہے اس قرض کو ادا کر دیا جائے. دیکھا جائے کہ مرحوم نے کوئی قرض چھوڑا ہے, کوئی ڈیبس, کوئی لونز وغیرہ مرحوم کے ہے, مرحوم نے کہیں سے قرض حسنہ لیا ہے, تو وہ سارے قرض کو ادا کر دیا جائے اور اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کرے. اولاد کے لیے رسپانسبلٹی ہے اپنے مرحوم والد اور والدہ نے جہاں کہیں سے بھی قرض لیا ہے اس کا فوراً ادائیگی کا انتظام کرے اور مرحوم اور مرحومہ کے مال میں سے اس کو ادا کر دیا جائے. اور ضروری ہے کہ مرحوم کی ڈائریز, سٹیٹمنٹس, ریکارڈ بکس سب کو سکروٹینائز کرو. اندر لکھا ہوا ہوگا, اگر مرحوم نہیں کہہ کر گئے ہیں تو آپ کو ان کی ڈائریز وغیرہ سے مل جائے گا. ایسا بھی ہوگا کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ کے مرحوم ابا جان مجھ سے اتنا لے کر گئے تھے, آپ کی مرحومہ ماں کو میں نے اتنا دیا تھا. اولاد دل کھول کر ایسے وقت میں جو بھی قرض ہے ان قرض کی ادائیگی کی فکر کرے. ایسا بھی ہوگا مرحوم 50,000 پاؤنڈ چھوڑ کر گیا ہے, جسٹ این ایگزامپل, اور لونز دیکھا تو وہ بھی 50,000 تھا. تو اولاد یہ نہ سوچے کہ 50,000 وہاں دے دیے تو ہمیں کیا ملے گا. نہیں, وہ مال مرحوم کا ہے ہی نہیں, وہ تو لون لیا ہوا ہے, کسی کا قرض لیا ہوا ہے, وہ دوسروں کا مال ہے اور دوسروں کا مال پہنچانا ضروری ہے. اس بنا پر جو بھی مرحوم اور مرحومہ کے ذمے قرض رہ گیا ہے ان سارے قرضوں کو ادا کر دیا جائے. ایسا بھی سنا گیا ہے مرحوم نے ڈائری میں لکھا تھا کہ میں نے فلاں صاحب سے اتنا قرضہ لیا ہے. اولاد نے دیکھا لکھا ہوا ہے ابا نے قرضہ لیا ہے وہ دینا ہے. دیا تو نہیں, وہ بیچارہ جس نے قرض دیا تھا وہ لینے کے لیے آیا.
اور وہ آ کر کہتا ہے آپ کے مرحوم ابا میرے پاس سے قرض لے کر گئے تھے. بچوں کو پتا ہے، ڈائری میں سب پڑھ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں تو بالکل نہیں پتا ہے، ابا نے تو کبھی زندگی میں کہا ہی نہیں تھا. آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہو تو لاؤ، ورنہ ہم ایسے کیسے دے دیں. نعوذ باللہ. ذرا تو یہ سوچو کہ تم مرحوم کو تکلیف پہنچا رہے ہو. وہ ماں باپ جس نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، اتنا تمہارا خیال رکھا، آج ضرورت یہ تھی کہ ان کے قرضوں کو ادا کر دیا جاتا. اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو یاد رکھنا مرحوم بغیر قرض ادا کر کے گیا ہے، مرحومہ بغیر قرض ادا کر کے گئی ہے. اس بنا پر قرضوں کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے انہیں قبر میں عذاب ہوگا، انہیں آخرت میں عذاب ہوگا. بلکہ جب تک قرضوں کو ادا نہیں کیا جائے گا، مرحوم اور مرحومہ کی روح کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا. کیونکہ قرضہ تو حقوق العباد ہے، جب تک وہ ادا نہ کرو تمہاری جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ قرضوں کو ادا کر دیا جائے. نیک اولاد تو وہ ہوتی ہے کہ مرحوم والد کا قرضہ ان کے پیسے سے ادا کر دے، مرحومہ کا قرضہ ان کے پیسے سے ادا کر دے. اور اگر مرحوم نہیں چھوڑ کر گئے ہیں تو اولاد کو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھو ہماری امی ابا کا قرضہ ہے، آج ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم پرومس کرتے ہیں ہم کوشش کر کے سارا قرض ادا کر دیں گے. یہ ایک نیک اولاد کی نشانی ہوتی ہے تو دے دو، نہیں ہے تو پرومس کرو اور کوشش کرو کہ میرے مرحوم ابا کی روح اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک میں یہ لون ادا نہ کر دو، جب تک کہ میں قرض ادا نہ کر دو. اپنی طرف سے کوشش کرے، آج نہیں ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دے. لیکن یاد رکھنا کسی کا قرض دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں تو روح اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک کہ اس کی ادائیگی دنیا میں نہ ہو جائے. ماشاءاللہ ایسے بھی اولاد کو میں نے دیکھا. کئی ایسے نوجوان میرے پاس آئے، میری ماں و بہنوں کے ای میلز اور میسیجز آئے کہ جن بچیوں اور بچوں کو یہ شوق ہے کہ میرے ابا آخری لائف میں بیمار تھے، انہوں نے روزے نہیں رکھے، میری امی آخری زندگی میں بیمار تھی، انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے. تو باقاعدہ لوگ پوچھنے آتے ہیں کہ مجھے میرے مرحوم ابا کے روزے کا فدیہ دینا ہے. ابا نے وصیت نہیں کی ہے لیکن میں ان کا بیٹا ہوں، میں ان کی بیٹی ہوں، میری دلی خواہش ہے میں ان کی طرف سے ان کے روزے کا فدیہ دے دوں، نماز کا فدیہ دے دوں. مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، ریٹ پوچھنے آتے ہیں. اور ماشاءاللہ ایسی اولاد بھی ہے کہ جو اپنے مرحوم والدین کے لیے ان کے روزوں کا فدیہ ادا کر رہی ہے، نمازوں کا فدیہ ادا کر رہی ہے. اللہ ایسی برکت والی اولاد ہر ماں باپ کو نصیب فرمائے. اسی کو حضور نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، کہ ایسی نیک اولاد جو ہے تمہیں مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ایسی پیاری اولاد نصیب فرمائے. تو ویری امپورٹنٹ ہے کہ مرحوم اور مرحومہ کا جو قرضہ ہے ان سارے قرضوں کو ادا کر دیا جائے. یہ دوسری ضروری چیز ہے. اب تیسرے نمبر پر ہے وصیت. مرحوم نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو ادا کر دیا جائے. مرحوم مال چھوڑ کر گیا ہے، پراپرٹی جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، تو چیک کرو کہ مرحوم نے کوئی وصیت کی ہے. کبھی مرحوم زبانی وصیت کر دیتا ہے اپنی اولاد کو کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد میں فلاں مسجد میں 1000 پاؤنڈ دے دینا، فلاں ادارے میں اتنے دے دینا، فلاں مدرسے میں دے دینا، کنواں کھدوا دینا، غریبوں کی مدد کر دینا اور اتنا اماؤنٹ دے دینا. یہ وصیت ہے جو تیسرے نمبر پر ہے. یہ ہم کو نافذ کرنا ہے اور مرحوم کی وصیت کے مطابق اسے ادا کرنا ہے. لیکن وصیت کے بارے میں شریعت میں 3 کنڈیشنز ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے کہا پڑھے لکھے لوگ بھی اس سے غافل ہے. 3 کنڈیشنز ہیں وصیت کے بارے میں. نمبر 1، وصیت جو مرحوم نے کی ہے وہ جائز کاموں کی وصیت کی ہو، حلال جگہ پر پیسے دینے کی وصیت کی ہو، تبھی اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا. حرام چیز کی وصیت کی ہے تو وہ وصیت کو نافذ نہیں کریں گے. فار ایگزامپل،
मरहूम ने ये वसीयत की है कि मेरे मरने के बाद फला दारुल उलूम में तुम 5000 पाउंड्स दे देना। बड़ी प्यारी वसीयत है, जरूर नाफिज करो। मरहूम ने वसीयत की है कि देखो मेरी अपनी जिंदगी में मुझसे रोजे छूट गए हैं, मेरे माल में से मेरी वसीयत में करता हूं मैं कि मेरे रोजों का तुम फिदिया अदा कर देना, मेरी नमाजों का तुम फिदिया अदा कर देना। मरहूम वसीयत कर रहा है कि मेरी आखिरी जिंदगी आ गई है, मौत का वक्त आ गया है, मैंने आज तक हज नहीं किया है, मैं हज्जे बैतुल्लाह से महरूम रह गया हूं बीमारी की वजह से, मेरे मरने के बाद में मेरे माल में से हज्जे बदल कर देना। ये सब वसीयत जायज है, इसको नाफिज किया जाएगा। लेकिन अगर हराम वसीयत की, नाऊदु बिल्लाह, ये कहा कि मेरे मरने के बाद में लोगों के लिए एक थिएटर बना देना ताकि वो लोग वहां पर नाच गाना देख सके, ऐसी वसीयत कर दी कि मेरे मरने के बाद में फला क्लब में या पब में इतने पैसे दे देना, या ऐसी वसीयत की है कि मेरे मरने के बाद नाउजुबिल्लाह लोगों को शराब पिलाना, तो ये वसीयत हराम है, नाजायज कामों की है, इसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा। ये वसीयत की पहली कंडीशन है। वसीयत की दूसरी कंडीशन, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वसीयत 1/3 माल में होती है। वसीयत 1/3 माल में होती है, यानी जितना भी माल छोड़कर गया है उसके 3 पार्ट्स बनाए जाए, 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए। जो 1/3 है वसीयत उसी में नाफिज किया जाएगा, 1/3 से ज्यादा में वसीयत नहीं होगी। जो 2/3 माल है वो इनहेरिटर्स और वारिसों का माल है, वसीयत में वो माल नहीं दिया जाएगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने वसीयत की है कि फला मदरसे के अंदर 5000 पाउंड मेरी तरफ से वसीयत करता हूं, उसे दे देना, इसका इंतकाल हो गया। अब इसने जो माल छोड़ा था हमने चेक किया तो ओवरऑल जो कुछ भी इसने छोड़ा था उसकी मिकदार है 9000 पाउंड्स। 9000 पाउंड छोड़कर गया है। 5000 पाउंड की वसीयत की है कि मस्जिद में मदरसे में दे देना। यह वसीयत पूरी तौर पर वैलिड नहीं हो सकती है। वाई? 9000 पाउंड छोड़े हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 3 × 3 is 9, तो 3000 3000 3000, ये 3 हिस्सों में आपने डिवाइड किया। वसीयत 1/3 में होती है, 2/3 वारिसों के लिए है। 9000 में से 6000 पाउंड तो वारिसों का हक है, वो वसीयत में नहीं दिया जा सकता है। इस बिना पर ओनली 3000 पाउंड आप मदरसे में मस्जिद में दोगे, 6000 पाउंड वारिसों का हक होगा। चाहे वो वसीयत करके गया है कि मेरे 5000 पाउंड मदरसों में देना, लेकिन नो, शरीयत ने यह कहा है 1/3 हिस्सा वसीयत में जाएगा, 3000 पाउंड वहां देंगे, उन 6000 पाउंड को हम टच नहीं करेंगे, वो वारिसों का हिस्सा है, ये वारिसों में तकसीम किया जाएगा। हां, ये अलग बात है सारे वारिस मिलकर कहे दे दो और 2000, तो नो प्रॉब्लम, लेकिन हक के एतबार से 2/3 हिस्सा, 2/3 ऑफ माल ये वारिसों का होगा और 1/3 ऑफ माल ये वसीयत का होगा। इसलिए 1/3 में वसीयत को नाफिज किया जाएगा। ये वसीयत का दूसरा मसला। तीसरा मसला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गालिबन अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला वसीयत लिवारिसिन, देयर इज नो वसीयत फॉर एन इनहेरिटर। इनहेरिटर को वसीयत का माल नहीं मिलता है। यह मसला गौर से सुनना कि वारिस जो बनने वाला है आप उसके लिए वसीयत नहीं कर सकते हो, और अगर आपने वसीयत की है तो वो माल वसीयत के तौर पर उसे मिल भी नहीं सकता है। ये अल्लाह का कानून है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है, ला वसीयत लिवारिसिन। इस्लाम का कानून है कि वारिस के लिए वसीयत का माल नहीं होता है। अगेन एन एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर
ایک آدمی کے 4-5 بچے ہیں. ایک بچہ اس کی بہت خدمت کرتا ہے. ایک بیٹا ہے بڑا پیارا ہے, اس کی خدمت کرتا ہے, والد اس سے بہت خوش ہے اور وہ والد صاحب کی بہت خدمت کرتا ہے. اب والد نے وصیت یہ کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جتنی بھی پراپرٹی جائیداد ہے, جو کچھ بھی ہے, سب تقسیم کرنا, لیکن ہاں ایکسٹرا 10,000 پاؤنڈ میرے اس بیٹے کو دینا کیونکہ یہ میری بہت خدمت کرتا تھا. یہ وصیت کرنا ناجائز اور حرام ہے. یہ وصیت کرنا بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے. وائی؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد یہ مال تمہارا مال نہیں ہے, یہ مال وارثوں کا مال ہے. تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم اپنے ایک بیٹے کو 10,000 پاؤنڈ زیادہ دو. اس بنا پر لا وصیت لوارث, وارث کے لیے بالکل وصیت نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کوئی بھی مرحوم مرحومہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میرا اپنا پیارا بیٹا ہے, اس نے ہی میری خدمت کی, چھوٹا بچہ ہمارے ساتھ میں رہا, بڑے تو چلے گئے, وہ تو ہم کو پوچھتے بھی نہیں تھے, کوئی بات نہیں, ان کو ان کا حصہ ملے گا جو شریعت میں ہے, لیکن ایکسٹرا 10,000 پاؤنڈ میرے اس بچے کو ملے, یہ امپاسبل ہے, شریعت میں الاؤڈ نہیں ہے. ایسی وصیت ویلڈ نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ ریزن میں نے بیان کر دیا. مرنے کے بعد وہ مال تمہارا مال نہیں ہے. جب نہیں ہے تمہارا مال, کیا اتھارٹی ہے تمہیں کہ تم اپنی ایک اولاد کو ایکسٹرا 10,000 پاؤنڈ دو؟ تو یاد رکھنا, جسے میراث میں مال ملے گا اسے وصیت میں مال نہیں ملے گا. وصیت ان کے لیے کرو جن کو وارثہ نہیں ملنے والا ہے. کوئی ایک فرینڈ ہے تمہارا, کوئی کزن بردر ہے تمہارا, کوئی دور کا رشتہ دار ہے تمہارا, تمہاری ان سے محبت ہے, ان کے لیے تم وصیت کرو تو 1/3 آف مال اس کو دیا جا سکتا ہے, ورنہ وارثوں کو وصیت نہیں ملتی ہے. یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. اب ایک اور بات آپ کو بتلا دوں. جیسے ابھی ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے, جیسے ابھی میں نے مسئلہ بیان کیا کہ دل میں یہ آتا ہے میرا بچہ میری بہت خدمت کرتا ہے, اس کو تو مجھے ایکسٹرا دینا چاہیے. تو لائف ٹائم میں دو, کون منع کرتا ہے؟ تمہاری زندگی میں تمہارا مال ہے, دو اس کو, وہ گفٹ ہو جائے گا. وہ وصیت نہیں ہے, وہ گفٹ ہے. اور لائف ٹائم میں تم اپنے بچوں کو گفٹ دے سکتے ہو. اس بنا پر آپ نے اپنے بیٹے کو گفٹ دے دیا, بیٹی کو کوئی گفٹ بھیج دیا, بیٹی کو کچھ دے دیا, یہ سب دینا زندگی میں تمہارے لیے الاؤڈ ہے. آنکھ بند ہونے کے بعد میں اب تم نہیں بانٹ سکتے ہو, شریعت اس کو تقسیم کرے گی, اور شریعت یہ کہتی ہے سب کو برابر دیا جائے. تو یہ تیسرا رول ہے وصیت کا, اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. تو یہ 3 رول ریلیٹڈ ہے وصیت کے ساتھ میں کہ وصیت حلال چیزوں کی جائے, وصیت کے اندر 1/3 کو دیا جائے, اور جو وارث ہوتا ہے اسے وصیت کا مال نہیں ملتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے. اب ایک اور بات آپ کو بتلاؤں. بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوا, سنا لوگوں سے, یہ سب سنی ہوئی باتیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, کہ ایک باپ ہے, وہ یہ سوچتا ہے میری اولاد تو سب بیکار ہے, ماں باپ کو تو پوچھتی بھی نہیں ہے, اب میں مر جاؤں گا تو سب ان کو مل جائے گا. تو وہ جان بوجھ کر ایسی وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں اتنا سارا مال اس مدرسے میں دیا جائے, اس ادارے میں دیا جائے, اس چیریٹی میں دیا جائے. لوگ کہتے سبحان اللہ کتنا نیک آدمی تھا, چیریٹی میں یہ دے گیا, مدرسے میں یہ دے گیا, دارالعلوم میں یہ دے گیا, اور اس ادارے میں یہ دے گیا. لیکن سچائی تو یہ ہے کہ یہ صرف اس لیے دیتا ہے کہ میری اولاد کو نہ ملے, کیونکہ انہوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا. یہ غلط ہے. اللہ تمہارا انٹینشن جانتا ہے, اللہ کو پتا ہے کہ یہ للہیت میں نہیں دیا ہے, یہ عداوت اور نفرت میں اس نے یہ وصیت کی ہے. اس بنا پر بہت فیر رہنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو ہمارے اندر ذرا بھی نفسانیت آ جائے اور اس کے بنا پر ہماری آخرت برباد ہو جائے. اس کا ہمیں خیال کرنا ہے. اور اگر لائف ٹائم میں بھی آپ گفٹ دیتے ہو,
آپ نے یہ سوچا مرنے کے بعد تو شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا، زندگی میں تو میں فیصلہ کر سکتا ہوں، تو یہ گھر اس کو دے دوں، یہ میرا گھر اس کو دے دوں، یہ فیکٹری اس بیٹے کو دے دوں، تو اس میں بھی اس کا خیال کرنا کہ ہو سکے اتنا ایکول کرنے کی کوشش کرو، ہر ایک کے ساتھ میں ایکولی طور پر تقسیم کرو۔ اولاد تمہاری ہے، بچے تمہارے لیے سب برابر ہے، ہاں اگر وہ خدمت تمہاری نہیں کرتا ہے وہ اللہ کو اس کا جواب دے گا، تم اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہو؟ اس لیے اپنی اولاد کو ایکول تقسیم کرنے کی کوشش کرو اگر تم زندگی میں ایز اے گفٹ انہیں دینا چاہتے ہو، لہذا یہ مسئلہ بھی خیال میں رہے۔ ایک اور بات، آج عام وطن ہوتا کیا ہے، لوگ ول بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ول میں لکھ دیا وہ بالکل 100% ہے، اسی کے مطابق تقسیم کر دیا جائے، حالانکہ یہ شریعت نے ہمیں کہا ہے ول بناؤ، ول بنانا بہت اچھی بات ہے، لیکن ول اکارڈنگ ٹو شریعت بنانا ہے، اپنی مرضی کے مطابق ول نہیں بنانی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، جیسے ہمارے ملکوں کے اندر تو یہ ہے کہ ول بھی نہیں بنائی، ایسے ہی کہہ دیا بھائی مروا پچی چھے مارو آگر تو لے لے جے، کھیتر تو لے لے جے، بڑت تو لے لے جے، اس طرح لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ کہ ہم ذرا پڑھے لکھے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں لکھیں گے، ول بنائیں گے، لیکن ول بنانے میں اپنی مرضی نہیں چلتی ہے۔ قرآن اور حدیث نے جو طریقہ ول کا بتلایا ہے اس کے مطابق ول بنایا جائے۔ اب ہو کیا رہا ہے، مثال کے طور پر وہ ول بناتا ہے اور اس میں یہ لکھتا ہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میں میرا یہ گھر اس بچے کو دیں گے، میری دکان اس کو ملے گی، میری فیکٹری اس کو ملے گی، کیش اس کو دیا جائے گا، گولڈ اینڈ سلور اس بیٹی کو دیا جائے گا، اور اس طرح وہ ول بنا کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ ول غلط ہے، ایسا بنانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اب اس کنٹری کا قانون یہ ہے کہ جو ول میں لکھا ہے اس کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن آپ نے وہ ول بنائی ہے جو شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ شریعت جو حصہ بتلاتی ہے اس حصے کے مطابق آپ کو ول بنانا ہے، اپنی مرضی کی ول ہم نہیں بنا سکتے ہیں۔ اگر دینا ہی تھا زندگی میں دیتا، بیٹے کے نام پر وہ مکان کر دیتا، بیٹے کے نام پر وہ بزنس کر دیتا، تب تو یہ ویلڈ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ نے دے دیا، لیکن اس وقت بڈھا ڈرتا ہے کہ اگر ابھی میں نے لکھ کر دے دیا کل میرا ہی بچہ مجھے باہر نکال دے گا کہ چالو ہوئے چلتا تھا گھر مارا نامے تھے گی ہو، تو اس بنا پر وہ بیچارہ ڈرتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے مارا مروا پچھی، ارے مروا پچھی یہ تارو نہ تھی، وہ تیرا نہیں ہے۔ اس بنا پر جو دینا ہے زندگی میں دے سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی یاد رکھنا ایکولی ڈیوائیڈ کرنا ہے، گفٹ بھی دے تو سارے بچوں کو برابر دے، اس کا خیال رکھے، اور مرنے کے بعد تو پھر تم یہ، لہذا وہ ول کسی کام کی نہیں ہے کہ جو تم یہ لکھو میرے مرنے کے بعد اس کو اتنا اور اس کو اتنا، وہ تو پھر شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا، اور شریعت نے پوری تقسیم کی ہے۔ چوتھا پارا، پونے پارے کے جب تم قریب جاؤ گے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، پوری رکوع اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے اور حصے بتلائے ہیں کہ اس کو کتنا ملے گا۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مینشن کر دیا ہے، تو ان تمام باتوں کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ تو یہ ہماری بات چل رہی تھی تیسرے حق کے بارے میں، وصیت۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ تدفین اور تکفین کا مال سے انتظام کیا جائے، نمبر 2 قرض کو ادا کیا جائے، نمبر 3 وصیت کو دیا جائے، لیکن وصیت کی بھی 3 کنڈیشنز ہے جو میں نے آپ کو بتلا دی، اور نمبر 4 پر ہے وارثوں میں حصوں کو تقسیم کیا جائے۔ تو جو بھی پیسے بچے ہوئے ہیں، پراپرٹی، لینڈ، پیسہ، کیش، جو بھی ہے سب کو جمع کیا، پہلے آپ نے دفن کفن میں ڈال دیا، قرضے کو ادا کر دیا، 1/3 وصیت میں دے دیا، اب جو بچا ہے شریعت نے جو رولز بتائے ہیں اس کے مطابق لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا جائے۔ اردو میں اس کو میراث اور وارثہ کہتے ہیں، گجراتی میں بھی وارثہ ویچنی کہا جاتا ہے، انگلش میں ان کو انہیریٹنس اور لینے والوں کو انہیریٹنس کہا جاتا ہے۔ سب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد جو مال بچا ہوا ہے اس کو لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا جائے، یہ شریعت کا قانون ہے۔
اب ہماری شریعت کے اندر ہمیں یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ مردوں کو بھی حصہ ملے گا، عورتوں کو بھی حصہ ملے گا۔ ابھی میں نے ایک آیت کریم آپ کے سامنے تلاوت کی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ آئیے اس کے پہلے کہ میں اور آگے ڈیٹیلز میں جاؤں، اس آیت کریمہ کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتلاؤں۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی۔ ایک صحابی تھے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے گھر میں ان کی بیوی ہے، چھوٹا سا ایک نابالغ بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ یہ 5 کی فیملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کا انتقال ہو گیا۔ اب گھر میں بچے ماں یعنی حضرت اوس کی بیوی بیوہ، ایک نابالغ چھوٹا بچہ اور 2 جوان بیٹیاں۔ زمانے جہالت میں اس وقت یہ قانون تھا، جب یہ انتقال ہوا ہے اس وقت یہ قانون تھا، اور یہ جہالت کے زمانے سے قانون چلا رہا تھا کہ جب کبھی بھی ایسا ہو کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو جو کچھ بھی مال وہ چھوڑ کر جاتا ہے وہ مال عورتوں کو نہیں ملے گا، وہ مال لڑکیوں کو نہیں ملے گا، وہ مال نابالغ بچوں کو نہیں ملے گا۔ تو کس کو ملے گا؟ یہ مال ان لوگوں کو ملے گا جو نوجوان ہو، جو طاقتور ہو، جو میدان جنگ میں اور بیٹل فیلڈ میں جا سکتے ہو، لڑائی کر سکتے ہو، وار بوٹی مال غنیمت کو واپس لا سکتے ہو، ان لوگوں کو مال دیا جائے گا، ورنہ لڑکیوں کو، چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو مال نہیں دیا جائے گا۔ اب حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے، مال چھوڑ کر گئے ہیں، جو کچھ بھی ہو، بیوہ عورت ہے، مال نہیں ملے گا، 2 بیٹیاں لڑکیاں ہیں، مال نہیں ملے گا، اور لڑکا نابالغ بچہ ہے، اسے بھی نہیں ملے گا۔ تو سب کچھ گیا، کچھ بھی نہیں بچا اس بیوہ کے ہاتھ میں، بیٹیوں کے پاس، چھوٹے بچے کے پاس۔ اور ہوا کیا، زمانے جہالت کے مطابق کہا گیا عورت کو نہیں، بچی کو نہیں، نابالغ بچے کو نہیں، کہا اور کون قریبی رشتہ دار ہے؟ تو حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 پیٹرنل کزن بردرز تھے، ان دونوں کو بلایا گیا اور کہا گیا یہ 2 کزن بردر ہیں، دونوں نوجوان ہیں، اور دونوں کے دونوں یہ کزنز ہیں، نوجوان ہیں، ان کے پاس میں طاقت ہے، لڑائی کے میدان میں جا سکتے ہیں، سارا مال ان دونوں کو دے دیا جائے۔ بیچاری وہ بیوہ، کچھ بھی ان کے پاس نہیں بچا، قانون تھا اس زمانے کا، سب کچھ ان کو دے دیا جائے۔ یہ بیوہ یہ سوچنے لگی مال تو سب گیا، اب آئندہ زندگی کیسے گزارو گی؟ میں ہوں، میرا بچہ ہے، 2 جوان بیٹیاں ہے۔ تو یہ بیوہ بیچاری پلیڈ کرتی ہے ان دونوں کزنز کو، اور ان کو کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم مال لے کر جاؤ، لیکن کم از کم تم دونوں میری ان بچیوں سے شادی کر لو، تاکہ یہ رسپانسبلٹی تو میرے کندھے سے اتر جائے۔ میں دونوں بیٹیاں دے دیتی ہوں، ان سے شادی کر لو۔ دونوں نوجوانوں نے کہا ہمیں شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں تو صرف مال چاہیے۔ یہ بیچاری بیوہ روتی ہوئی آئی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پورا دکھڑا سنایا، پورا واقعہ سنایا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے یہ جہالت کا قانون پسند نہیں تھا، لیکن شریعت سے کوئی قانون نہیں آیا تھا، کوئی قرآن میں کوئی بات نہیں آئی تھی، اسلام کا نیا قانون نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔
ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا, ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور یہی آیت کریمہ نازل ہو گئی. اللہ کی طرف سے اعلان ہوا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ دیکھو آج کے بعد شریعت کا قانون یہ ہے کہ ماں باپ جو چھوڑ کر جائیں گے, رشتہ دار جو چھوڑ کر جائیں گے, اس کا حصہ مردوں کو بھی ملے گا اور عورت کو بھی ملے گا. للرجال وللنساء دونوں کو سپریٹ منشن کیا گیا کہ مردوں کو بھی حصہ ملے گا, عورتوں کو بھی حصہ ملے گا اور دونوں میں تقسیم کیا جائے گا. لہذا اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو جیسے بیٹے کو حصہ ملے گا اس کی بیٹی کو بھی حصہ ملے گا. اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو بیوی کو بھی حصہ ملے گا, بیٹی کو بھی حصہ ملے گا. یہ قرآن کریم کا رول آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت ہو, قرآن کا حکم آ گیا ہے. اس بیوہ کو کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اب تم مسلمان ہو, اسلام کا قانون ہے, اسلام کے قانون کے مطابق ان کزنز کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ملے گا تو تجھے ملے گا, تیرے بیٹے کو ملے گا, تیری دونوں بیٹیوں کو ملے گا. اسلام میں الاقرب فالاقرب ہے, لہذا جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ملے گا. لہذا تمہارے شوہر کے انتقال پر تم چاروں میں اس مال کو تقسیم کیا جائے گا. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکارڈنگ ٹو شریعت تقسیم فرمائے. وہ بھی بتلاؤں کیسے فرمائے. شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور بچے بھی ہو, اور اس کیس میں بچے ہیں, تو وائف کو 1/8 ملے گا, یعنی پورے مال کا 8واں حصہ 1/8 ملے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12.5%, 8واں حصہ 12.5%. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12.5% اس مال کا اس بیوہ کا ہے, 8واں حصہ. اب بچے 87.5%. اور شریعت کا قانون ہے للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کو ڈبل, لڑکی کو سنگل حصہ ملے گا. جو بچا ہوا 87.5% تھا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. ایک حصہ ایک لڑکی کو, دوسرا حصہ دوسری لڑکی کو, بچے 2 حصے وہ اس لڑکے کو ملے. تو لڑکے کو ڈبل, لڑکی کو سنگل. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مال کا تقسیم فرما دیا. اور شریعت کا قانون آ گیا کہ میراث جو مال وارثوں میں تقسیم کیا جاتا ہے وہ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ لڑکی اور عورتوں اور بچوں کو نہیں ملتا ہے, اب سب کو ملے گا. اور اس کے مطابق اسے تقسیم کر دیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ہے میراث کے تقسیم کرنے کا واقعہ. یہ 4 حصے میں نے آپ کو بیان کیے ہیں. ابھی بھی کچھ باتیں ہیں جو مجھے اسی ٹاپک پر بیان کرنی ہے, وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے. آئندہ کل تو شام کو بیان نہیں ہوگا, کل لیڈیز پروگرام ہے, لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو منڈے کو میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کروں گا. اور بھی جو ضروری باتیں میراث کے متعلق, انہیریٹنس اور انہیریٹرز کے متعلق ہے, اس کے متعلق باتیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.